بیٹے کی خواہش میں الجھی ایک عورت کی کہانی۔ اس خواہش نے اسے اندھا کر رکھا تھا اور پھر اسی اندھے پن میں اس نے ایسا قدم اٹھایا جس نے سنا وہ دنگ رہ گیا۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرنے لگے اور اس کے ایک غلط قدم نے اسے گاؤں بھر میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا، کیونکہ اس نے تو اپنی ہی بہو کو۔ یہ کہانی آمنہ بی بی کے خاندان کی ہے۔ آمنہ بی بی اسی گاؤں میں بیاہ کر آئی تھی۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا۔ تینوں بیٹیاں بڑی تھیں اور بیٹا سب سے چھوٹا تھا۔ آمنہ بی بی کا ایک بیٹا بھی تھا جو ان تینوں بیٹیوں سے بڑا تھا، لیکن وہ بچپن میں ہی وفات پا چکا تھا۔ آمنہ بی بی کے شوہر کا تعلق کھیتی باڑی سے تھا اور اسی کے گھر سے روٹی روزی چل رہی تھی۔ جیسے ہر ماں کو اپنے بیٹے سے خاص محبت ہوتی ہے، ویسے ہی آمنہ کو بھی تھی، بلکہ یہ محبت حد سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ اپنے گھٹنے سے لگائے رکھنا چاہتی تھی۔ حالانکہ وہ اب شادی شدہ تھا، مگر ماں کی محبت وہی لپٹائے رکھنا اب بھی جاری تھا۔ خاندان بھر میں یہ بات مشہور تھی کہ آمنہ اپنے بیٹے پر جان دیتی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ بیٹے کے 3 بہو کے بعد پیدا ہونے کی وجہ سے آمنہ کی محبت کچھ زیادہ ہی تھی۔ آمنہ کی تینوں بیٹیوں کی شادیاں مناسب عمر میں ہو چکی تھی۔ گاؤں کا ماحول ایسا تھا کہ نہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھایا جاتا تھا اور نہ زیادہ دیر گھر بٹایا جاتا۔ ان کے رشتے پہلے سے خاندان میں طے تھے، اسی لیے بغیر کسی جہیز یا تیاری کے مناسب وقت پر بیاہ دیا گیا۔ آمنہ کا بیٹا مشتاق اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ تعلیم واجبی سی تھی، بس مڈل تک پڑھایا تھا۔ آمنہ کے دل میں بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنے کی شدید۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور بیٹے کی شادی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، لیکن یہاں بھی آمنہ ہر رشتے میں نقص نکالتی۔ کوئی لڑکی چالاک لگتی، کوئی یاتونی یا کوئی حسین کوئی اسے اپنے بیٹے کے چننے والی لگتی۔ آمنہ چاہتی تھی کہ ایسی بہو آئے جو گھر میں کام کرے، بیٹے کا دھیان رکھے اور خود آمنہ کے قابو میں رہے۔ یہ سب خیالات آمنہ کے اپنے ذہن کے تھے۔ وہ کسی سے ذکر نہیں کرتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ شوہر یا بیٹا اس کی مخالفت کریں گے۔ اسی لیے وہ چپ چاپ کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں لگ گئی جو اس کی شرطوں پر پوری اترتی ہو۔ پھر اچانک ایک دن آمنہ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کسی غریب اور یتیم لڑکی کو بہو بنا لیا جائے۔ ایسی لڑکی آمنہ کی ہر بات مانے گی، اس کے آگے زبان نہیں چلائے گی اور آمنہ کو یہ اطمینان رہے گا کہ وہ اس گھر کی اصل مالک ہے۔ یہی سوچ کر آمنہ نے اپنے سے بھی غریب گھروں میں لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ آمنہ بہو کی تلاش میں سرگرداں تھی اور اسے پھر اپنی سوچ کے مطابق ویسی بہو مل گئی جسے وہ چاہتی تھی۔ ساتھ والے گاؤں سے نیدا کے بارے میں آمنہ کو پتہ چلا کہ نیدا کے ماں باپ مر چکے ہیں، وہ اپنے ماموں کے گھر میں رہائش پذیر ہے۔ نیدا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، 12 سال کی تھی جب باپ کا انتقال ہوا اور جب جوان ہوئی تو ماں کو بھی کینسر ہوا۔ وہ رو بھی اللہ کو پیاری ہو گئی اور ماں باپ دونوں کے رخصت ہو جانے کے بعد نیدا اپنے ماموں کے گھر پر ہے اور سننے میں یہی آیا ہے کہ مامی نے نیدا کو خوب ٹانگ کر رکھا ہے۔ نیدا کی ممانی سے انگلی کے اشاروں پر نچاتی ہیں۔ یہ سن کر آمنہ خوش ہو چکی تھی۔ آمنہ کے من کی مراد بھر آئی تھی۔ ایسی ہی لڑکی تو وہ چاہتی تھی جو اسے اپنے گھر سے تنگ ہو، جو مظلوم ہو۔ آمنہ فوراً اگلے ہی دن اپنی ایک بیٹی کو ساتھ لے کر اس کے گھر میں پہنچ چکی تھی۔ ایک نظر نیدا کو دیکھنے کے بعد اسے نیدا کی مظلوم، معصوم اور مسکین سی صورت دیکھ کر یہ نیدا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ یوں نیدا کے ہاتھوں میں عظیم کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی اور پھر چند ماہ بعد ہی نیدا رخصت ہو کر آمنہ کے گھر کی بہو بن کر آ چکی تھی۔ مگر نیدا یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ عظیم کی بیوی کم اور آمنہ کی بہو بن کر اس گھر میں آئی ہے، کیونکہ عظیم کا اس کی زندگی میں کردار بہت توڑا تھا۔ عظیم صبح اٹھتا، اپنے والد کے ساتھ کھیتوں کا رخ کرتا، دوپہر کو گھڑی بھر کے لیے گھر آتا، دوپہر کی روٹی کھاتا اور اپنے والد کی باندھ کا ساتھ لے کر جاتا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا مغرب کی نماز کے وقت گھر لوٹ کر آیا کرتے تھے۔ اب سارا دن گھر میں دونوں ساس بہو اکیلی تھی۔ نیدا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی اور اس کا وقت شوہر سے زیادہ ساس کے ساتھ گزرنے والا ہے، لہٰذا اسے ساس کے ساتھ بنا کر رکھنی پڑے گی
ویسے بھی جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ندا تو بیچاری خود مظلوم اور یتیم لڑکی تھی، تو انکار کرنے کی، جواب دینے کی یا سوال جواب کرنے کی اسے عادت نہیں تھی۔ اس سے جیسا کہا جاتا وہ ویسا کر دیتی تھی، اور یہاں بھی اس نے یہی کلیہ اپنایا تھا۔ وہ ساس کی باتوں پر سر جھکایا کرتی تھی۔ آمنہ بہت خوش تھی۔ من ہی من میں وہ اپنے آپ کو داد دیا کرتی تھی کہ جب دن چڑھتا اور چارپائی پر بیٹھ کر وہ اپنی بہو کی طرف دیکھتی، بہو سارے گھر کا کام بھاگ بھاگ کر کرتی۔ کھانے کا وقت ہوتا تو ساس کو بستر پہ کھانا پکڑا کے جاتی، چائے کا وقت ہوتا تو بڑے ادب سے چائے کا کپ ساس کے ہاتھوں میں دے جاتی۔ یہ سب دیکھ کر اپنے آپ کو داد دے رہی تھی کہ واہ، بہو کا انتخاب تو نے بہت سوچ سمجھ کر کیا، بڑی ہی فرما بردار اور تابع دار بہو ہے۔ یہاں تک معاملہ تو ٹھیک تھا۔ شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ندا امید سے ہو چکی تھی۔ اب آمنہ کو ایک نئی فکر نے آ لیا۔ اس سے یہ فکر ستانے لگی کہ ندا بیٹی پیدا کرے گی یا بیٹا۔ آمنہ جیسے جیسے اس بات کو سوچتی جا رہی تھی، یہ بات خوف کی کسی تلوار کی طرح اس کے سر پر لٹکنے لگی۔ بیٹی یا بیٹا، بیٹی یا بیٹا، وہ سارا دن یہی سوچتے ہوئے گزارتی۔ ندا اس کی آنکھوں کے سامنے کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر کے کام کاج نپٹا رہی ہوتی، تو وہ ندا کے وجود کو ایکس رے کی طرح جانچ رہی ہوتی کہ کیا لگتا ہے، بیٹی پیدا کرے گی یا بیٹا۔ کچھ دن سوچنے کے بعد آخر کار اس نے اپنی بہو کو یہ بات سنانا شروع کر دی کہ دیکھو ندا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں اس کے گھر رنگ لگے، اس کی نسل آگے بڑھے، اس لیے تم بیٹا پیدا کرنا۔ ندا معصوم تھی، مظلوم تھی، یتیم تھی، لیکن نہ سمجھ تھی، دماغ کو بھی رکھتی تھی۔ ساس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے اس نے دبی سی آواز میں احتجاج کیا اور کہنے لگی، اماں، بیٹی یا بیٹا دینا تو خدا کی دین ہے، ہم خود تو منتخب نہیں کرتے نا۔ ندا نے پہلی بار اپنی ساس کے سامنے زبان کھولی تھی، اور یہ دیکھ کر آمنہ کے دل کو جیسے ہول پڑنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ندا اتنی ہمت کرے گی۔ آمنہ نے آنکھیں نکال کر ندا کو گھورا، بیچاری فوراً خاموش ہو گئی۔ لیکن آمنہ نے تو اب ایسے ٹھان لیا تھا، وہ اٹھتے بیٹھتے ندا کو بیٹے کے بارے میں باتیں سنانے لگی۔ پہلے اسے یہ باور کروانے لگی کہ بیٹی پیدا مت کرنا۔ ساس کا رویہ دیکھ کر ندا خوف زدہ ہو چکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خدا کو گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹی کی نعمت سے نوازے۔ حالانکہ وہ خود اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اسے شدت سے بہن کی کمی محسوس ہوا کرتی تھی۔ وہ اس کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹی دے، لیکن ساس کا رویہ دیکھ کر وہ اب بیٹے کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ مگر قدرت کو شاید ندا کا امتحان منظور تھا۔ 9 ماہ کا یہ پورا عرصہ ندا نے دعائیں کرتے کرتے دھڑکتے دل کے ساتھ گزار دیا، اور پھر گاؤں کی روایت کے مطابق ندا نے گھر پر ایک ہی بیٹی کو جنم دیا۔ ندا خوش تھی، حتیٰ کہ اس کا شوہر بھی خوش تھا، مگر ندا کی ساس کا منہ بن چکا تھا، اور ندا خوفزدہ اور چانچتی نظروں سے اپنی ساس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ خیر، چند دن آمنہ بی بی نے منہ بنا کر رکھا۔ ہر آئے گئے کے سامنے ندا کی برائی بھی کی، اور نومولود بچی کو گود میں لینا تو دور کی بات، اس کا چہرہ بھی نہ دیکھا۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر ندا بہت بددل ہو چکی تھی، مگر وہ مجبور تھی، بے بس تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، اسی طرح گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آمنہ بی بی کا رویہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور پھر اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ ندا کی یہ بیٹی، جس کا نام افشاں رکھا گیا تھا، 2 سال کی ہو چکی تھی، اور 2 سال بعد ندا ایک بار پھر سے امید ہو گئی تھی۔ اس بار بھی وہی سب کچھ ہوا۔ جیسے ہی آمنہ کو یہ خبر ملی کہ ندا ایک بار پھر سے امید سے ہے، وہ ماں بننے والی ہے، اس نے جلدی سے ندا کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو ندا، ایک بیٹی کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، میرے بیٹے کی کمر پہلے جھک چکی ہے، اب یہ نہ ہو کہ تم دوسری بھی بیٹی پیدا کر دو، اس بار بیٹا ہونا چاہیے، ورنہ عظیم سے کہہ کے تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ ساس کے منہ سے یہ بات سن کر ندا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے شدت سے بیٹے کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، مگر نہ جانے قدرت کو کیا منظور تھا کہ اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے ندا کو اپنی رحمت سے نوازا۔ پہلو میں لیٹے بچے پر جیسے ہی ندا کی نظر پڑی اور اسے پتہ چلا کہ وہ بیٹی ہے، ندا نے خوف زدہ نظروں سے ساس کی طرف دیکھا، جو پاس بیٹھی کھا جانے والی نظروں سے ندا کو گھور رہی تھی۔ ندا شرمندہ تھی، خوف زدہ تھی، اور اس کا رنگ فک ہو چکا تھا، مگر وہ بے بس تھی، مجبور تھی۔ اس دوسری بیٹی کی پیدائش پر تو گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ ہوا۔
آمنہ بی بی نے صاف اور واضح الفاظ میں اپنے بیٹے کو بتایا کہ تمہاری بیوی کسی کام کی نہیں، یہ بیٹیوں کی لائن لگا دے گی، تمہاری کمر جھک جائے گی، کندھے اس بوجھ سے دورے ہوتے جا رہے ہیں، تم کیسے ان بیٹیوں کو رخصت کرو گے؟ وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ تم ندا کو طلاق دو اور دوسری شادی کر لو۔ مگر عظیم خاموش تھا اور اس نے نہ تو ماں کا ساتھ دیا نہ بیوی کی طرفداری کی۔ اس نے خاموشی سے عافیت جانی۔ آمنہ بی بی نے گھر میں کچھ دن تو خوب ہنگامہ کیا، بول چال بند کیے رکھی، حتیٰ کہ کھانا بھی نہ کھایا۔ لیکن چند دن بعد پھر سے معاملات اپنی ڈگر پر آنے لگے۔ ندا نے سکون کا سانس لیا۔ ندا کو اپنی یہ بیٹی بھی بہت عزیز تھی۔ ندا نے اس بیٹی کا نام فروا رکھا۔ فروا کی پیدائش کے بعد ندا نے ایک تبدیلی جو اپنے گھر میں نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اب آمنہ بیگم ندا کی بیٹیوں کو بلانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ دوسری بیٹی کے پیدائش سے پہلے آمنہ بی بی اپنی پہلی پوتی کو اکثر پکڑ لیا کرتی تھی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، اسے کبھی کبھار باہر بھی لے جاتی۔ مگر اب جب کہ دوسری بیٹی پیدا ہو چکی تھی تو اب آمنہ بیگم نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ اس نے ندا کی بیٹیوں کو بلانا بھی بند کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ بالکل ایسا سلوک کرتی تھی جیسے وہ ستیلے بچے ہوں۔ خیر ندا نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا، وہ انہیں خوب پیار و محبت سے پروان چڑھا رہی تھی۔ مگر جیسے جیسے بچیاں بڑی ہو رہی تھیں وہ دادی سی نفرت اور ان کے برے رویوں کو محسوس کر رہی تھی۔ ندا ہر ممکن کوششیں کرتی کہ آمنہ بی بی اس سے خوش رہے۔ وہ بھاگ بھاگ کر سارے گھر کا کام کرتی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی اور تو اور رات کو سونے سے پہلے اپنے ساس کی ٹانگیں بھی دباتی۔ مقصد یہی تھا کہ وہ خوش ہو جائیں کسی طرح بھی۔ لیکن آمنہ بی بی کی خوشی تو اب ایک ہی چیز میں ٹکی تھی، وہ تھی کسی طرح ندا عظیم کا وارث پیدا کرے۔ اب آمنہ بی بی کا رویہ ندا کے ساتھ بھی بہت کچا سا رہنے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا، چھوٹی بیٹی 3 سال کی تھی، بڑی 6 سال کی ہو چکی تھی۔ ندا ایک بار پھر سے امید سے ہوئی۔ اس بار آمنہ بیگم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ نرینہ اولاد کے لیے ہاتھ پاؤں مارے جائیں۔ نذیرہ بی بی نے ندا کو پیروں، فقیروں اور درگاہوں پر لے جانا شروع کر دیا۔ کچھ تعویذ ندا کے گلے میں تھے، کچھ اس کے بدن پر باندھے گئے تھے، کچھ پینے کے لیے دیے گئے۔ غرض کہ ندا خاموشی سے وہ ہر کام کرتی رہی جو اس کی ساس کہتی تھی اور جو اس کی ساس چاہتی تھی۔ ندا نے کبھی اپنے منہ سے اف تک نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی ساس سے کبھی کسی بات کا اعتراض نہیں کیا تھا۔ آمنہ بی بی اس بار کچھ مطمئن تھی کیونکہ اپنی طرف سے پوری کوششیں کر رہی تھی کہ اس بار ندا بیٹے کو جنم دے گی۔ لیکن ندا کی بدقسمتی نے تیسری بار بھی بیٹی کو جنم دیا۔ اس بار تو آمنہ بیگم نے ندا کو باقاعدہ منحوس کہہ دیا، بانجھ کہہ دیا اور صاف الفاظ میں اپنے بیٹے کو بتایا کہ یہ بیٹا پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یاد رکھنا میری بات، یہ تمہارے گھر کا صحن بیٹیوں سے بھر دے گی۔ ایک دن تم پچھتاؤ گے کہ ماں کی بات مان لیتا تو ٹھیک رہتا۔ عظیم کچھ نہیں بولا، مگر اس بار عظیم کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ وہ بھی بدل چکا تھا کیونکہ اب 3 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں اور یہ تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کو گود میں لیا اور ندا اس سے کہنے لگا کاش اللہ اس بار ہمیں بیٹا دے دیتا۔ ندا نے اپنے شوہر کے چہرے پر پھیلی ہوئی مایوسی دیکھی تو وہ بھی بدل گئی۔ اس کا دل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اس کی بھی اب شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد نریرہ سے نوازے، مگر وہ کیا کر سکتی تھی سوائے دعا کرنے کے۔ ندا کے دل پر جیسے کوئی بھاری بوجھ پڑ چکا تھا۔ وقت پھر سے دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ ندا اب خود بھی خاموش رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو اس سے اپنی بیٹیوں پر بہت ترس بھی آتا تھا کہ وہ ایک اس گھر میں چاہی اولادیں ہیں، گھر والے ان سے خوش نہیں مگر مجبوری میں انہیں اپنایا ہوا ہے۔ اسی سوچ کے تحت ندا اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتی تھی، انہیں سینے سے لگا کر رکھتی تھی۔ عظیم بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا تھا مگر ویسا پیار اور محبت نہیں جیسا خود ندا ان سے کرتی تھی، کیونکہ شاید ماں کی باتوں کا اثر تھا۔ عظیم کی ماں نے بیٹے کی بات اس کے سامنے اس قدر دہرائی تھی کہ اب عظیم بھی بدل چکا تھا۔ کچھ وقت گزرا، ندا ایک بار پھر سے امید سے ہوئی اور اب کی بات ندا نے خود بھی بہت جتن کیے، حتیٰ کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹیوں کو بھی اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہتی، یہی سوچ کر کہ وہ چھوٹی بچیاں ہیں، معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور سنے گا۔
وہ اپنی بیٹیوں کو سکھاتی کہ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں اس بار بھائی دے دے، اور بچیاں سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر بڑی شدت سے ہلتے ہوئے جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بھائی کے لیے دعا کرتی۔ اس بار جب آمنہ بی بی کو اس بات کا علم ہوا کہ ندا امید سے ہے، اس نے کسی بھی طرح کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ندا خاموش تھی اور منتظر تھی کہ اس کی ساس کچھ کہے گی، اسے باتیں سنائے گی یا پھر اسے پیر و فقیروں کے پاس لے کر جائے گی، مگر اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ شاید وہ خود بھی مایوس ہو چکی تھی، مگر آمنہ کہ یہ خاموشی ندا کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کی آمد کا اعلان ہے، مگر بہت سوچنے کے باوجود بھی ندا اندازہ نہ لگا سکی کہ آخر کار اس کی ساس کے دل و دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ خیر اسی طرح کر کے یہ 9 ماہ کا وقت گزر گیا، اور پھر ایک دن ندا جب فجر کے وقت اٹھی تو اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج کا درد زا میں مبتلا ہے۔ آمنہ بی بی نے بہو کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا اور خود اس کے ساتھ مل کر گھر کے کام نپٹانے لگی، مگر صبح سے دوپہر ہو چکی تھی، ندا کے درد میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ وہ کرہاتی ہوئی اپنی ساس کے کمرے میں آئی، پیٹ پکڑ کر دوہری ہوتی جا رہی تھی، چہرے پہ تکلیف کے شدید آثار تھے۔ اس نے آمنہ بی بی سے کہا، اماں آپ جائیں دائی کو بلا لائیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ آمنہ نے کہا، ہاں میں جاتی ہوں، تم جا کر اپنے کمرے میں لیٹو۔ ندا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آمنہ اب اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے ندا کی تینوں بیٹیوں کو آواز دی، انہیں اپنے ساتھ لیا اور دروازے کی طرف بڑی بچیوں کو دروازے میں کھڑا کر کے اس نے بچیوں سے کہا، تم تینوں یہاں رکو، میں 1 منٹ میں آتی ہوں۔ خود وہ واپس ندا کے کمرے کی طرف گئی، ایک نظر جھانکا، ندا بستر پر لیٹی تکلیف میں دوہری ہو رہی تھی۔ آمنہ بی بی نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ ندا اتنی تکلیف میں تھی کہ اس نے اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، وہ شاید اس نے دھیان دیا ہو مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی، کیونکہ اس وقت تکلیف کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ آمنہ بی بی تینوں بچیوں کو ساتھ لے کر کھیت کی طرف چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے بچیوں کو ٹیوب ویل کے پانی میں کھیلنے کے لیے کہا۔ بچیاں خوش ہو گئی اور تینوں ٹیوب ویل کے پانی میں کھیلنے لگی، مستی کرنے لگی۔ تینوں بہت خوش تھے اور بہت دیر تک کھیلتی رہیں۔ خود آمنہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی رہی، بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئی۔ عظیم حیران تھا کہ آج ماں تینوں بچیوں کو لے کر یہاں کیسے آ گئی، مگر آج اس نے کچھ نہیں کہا، وہ اپنے والد کے ساتھ کام میں مصروف تھا۔ آمنہ بی بی کو وہاں کھیت میں آئے ہوئے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ بچیاں کافی دیر کھیل کر اب تھک گئی، وہ تینوں دادی کے پاس واپس آئیں۔ آمنہ نے انہیں ساتھ لیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی گئی کی طرف بڑھنے لگی، اور راستے میں وہ 1-2 عورتوں کے پاس کھڑی بھی ہو گئی، اور وہاں بھی اس نے کافی وقت لگایا۔ تقریباً 4 یا 5 گھنٹے بعد آمنہ گھر پہنچی، دروازہ کھولا، اندر گئی تو گھر کی مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں ندا کے کمرے کی طرف بڑھی، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم کانپنے لگے۔ منظر بہت خوفناک تھا۔ ندا اپنے بستر پر پڑی تھی، بے حس و حرکت، اس کے قدموں میں ایک بچہ پڑا تھا، وہ بھی بے حس و حرکت تھا۔ آمنہ بی بی دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی تو دیکھا وہ بچہ لڑکا تھا اور وہ بھی مر چکا تھا۔ ندا کی طرف بڑھی تو دیکھا ندا بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ آمنہ بی بی دل تھام کر رہ گئی۔ تینوں بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عظیم کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا، مگر آمنہ بی بی نے اس نیت سے ندا کو کمرے میں بند کر دیا کہ اس نے اس بار بھی بچی کو جنم دینا ہے، مگر خدا کی قدرت، ایک بار پھر بیٹا تھا، مگر وہ جان چکا تھا۔ آمنہ بی بی نے بلند آواز میں بیان کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئی، جس نے سنا وہ دل تھام کر رہ گیا، ایسی دل دہلا دینے والی موت تھی۔ خیر ندا اور اس کے بیٹے کو سپرد خاک کر دیا گیا، مگر گاؤں بھر میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ اگر آمنہ بی بی اس بات سے واقف تھی کہ ندا کو اس وقت درزا کی تکلیف ہے، ندا بچہ پیدا کرنے والی ہے، تو آمنہ بی بی فوراً دائی کو لے کر گھر کیوں نہیں گئی، کیونکہ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ندا اس بار بھی بیٹی کو جنم دے گی، اسی لیے جان بوجھ کر دیر کی، اور اس کی صفاقی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے ہی پوتے سے ہاتھ دھو بیٹھی۔
عظیم کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے بھی ماں کے منہ موڑ لیا۔ گاؤں بھر میں آمنہ بی بی کو خوب برا بھلا کہا گیا۔ اس واقعے کے بعد ندا گاؤں والوں کی نظروں میں مظلوم اور آمنہ بی بی ظالم بن چکی تھی۔ آج اس واقعے کو گزرے کئی برس بیت چکے ہیں۔ ندا کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں مگر عظیم کی دوبارہ شادی آج تک نہ ہو سکی۔ صرف اور صرف اس کے ماں کے برے رویے کی وجہ سے عظیم اب تنہا زندگی گزار رہا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔